बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला लेने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 5 बजे के आसपास का वक्त होगा। जो खबरें आ रही हैं बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। उमर अयूब साहब ने सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आखिरी ऐलान उनकी जानिब से आया वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली के अंदर वहाँ पर रुक गए थे। उन्होंने पनाह ले ली थी कि हम असम्बली के अंदर हैं, यहाँ गिरफ्तार नहीं होंगे। जो बाहर निकल रहे थे उनकी गिरफ्तारी के मंजर आपने देखे। आपने देखा किस तरह से बैरिस्टर गौहर को, पीटीआई के चेयरमैन, उनको गिरफ्तार किया गया। किस तरह से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। खबर आई महमूद खान अचकजई गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ दीगर लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह से खबरें आती रही मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीरिस्तान से रुकन असम्बली, दीगर अरकान असम्बली, इन सब की गिरफ्तारियों के मनासिर देखते रहे। उमर अयूब साहब ने सुबह 3:15 पर, रात गए या सुबह दोनों ही इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, उन्होंने कहा फौरन 4 वीगो डाले नकाब पोश अफराद के साथ पीटीआई के एमएनएस की गिरफ्तारी के लिए कौमी असम्बली के अहाते में दाखिल हो गए हैं। कौमी असम्बली की इमारत की बिजली अभी बंद कर दी गई है। ये कौमी असम्बली के तमाम कवानीन और कवायद के सरासर खिलाफ है। कौमी असम्बली में हमारे एमएनएस को गिरफ्तार किया जाने वाला है। एक उमर अयूब साहब ने यह ऐलान किया। इससे पहले इसको उन्होंने इंग्लिश उर्दू दोनों में किया। इससे पहले उमर अयूब साहब ने बताया, अलर्ट, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को चाय के कप पर मदऊ किए जाने के बाद वफाकी हुकूमत / इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनकी मर्जी के बगैर बिठा दिया और उनसे राबता मुनक़ता हो गया। उनके सिक्योरिटी अमले का सुराग नहीं लगाया जा रहा और उनके फोन्स बंद हैं। जो सिक्योरिटी है खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की, उस सिक्योरिटी स्टाफ का ना तो सुराग लगा पा रहे, ना उनसे रब्ता हो पा रहा है। आज पाकिस्तान का यह हाल है कि हमारी पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार, एमएनएस गिरफ्तार, और कुछ ने पार्लियामेंट के अंदर पनाह ले ली है। फिर इसी पर वो आगे बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर पुलिस की भारी नफरी उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। इसके साथ साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी लीडर के खिलाफ 3 जाली FIRs दर्ज और गिरफ्तारी मुतवक्के है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पीटीआई और हमारे इत्तेहादियों ने 8 सितंबर 2024 को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया। ये उमर अयूब साहब ने अपडेट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फैसला और करना होगा। मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ आई जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के जो काबीना के अरकान हैं वो शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा की जो तंजीम है उसके अहम तरीन लोग शामिल थे, और इन तमाम लोगों ने 2 बातें की। इन्होंने कहा कि 1, अली अमीन गंडापुर कहाँ है हमें पता नहीं चल रहा। 2, इन तमाम लोगों ने यह भी कहा कि कारकुनान कॉल के लिए तैयार नहीं, लाअमल बताया जाएगा। तो ये कुल सूरत हाल थी उन तमाम लोगों की जो हमें बता रहे थे कि क्या करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और जमात। इसके अलावा जो सरकारी सतह पर ऐलान हमारे सामने आया वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अदालत का रुख करेगी, और अदालत का रुख करके वहाँ पर अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के हवाले से रब्ता किया जाएगा और बताया जाएगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ है, उनको बाजियाब करवाया जाए। अब ये पाकिस्तान के एक वजीर आला के लिए अदालत से कहा जा रहा है कि बाजियाब करवाया जाए। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के कुछ 3:30 बज रहे हैं, और कमोबेश 8-9 घंटे हो चुके कि अली अमीन गंडापुर गायब हैं, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, ये खबरें चल रही हैं। तो जो गायब है वो पाकिस्तान के एक बड़े सूबे का वजीर आला है। ऐसा वजीर आला जिसकी जमात ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती एक सूबे में परसेंटेज के एतबार से। ऐसा वजीर आला कि जिसकी जमात इस वक्त सबसे ज़्यादा वोट ले चुकी है, वो गायब है। गायब होने से पहले उसने तकरीर की थी। उस तकरीर में उसने एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बाज़ बातें बहुत ही सख्त की और अपनी जमात के हिसाब से की, लेकिन जलसों में सख्त बातें सब ने की, बेतहाशा सख्त बातें की। मरीम नवाज की तकरीरें वायरल हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकारीर मौजूद है, तो जलसे में सब ने सख्त तकरीरें की हैं। यह हमेशा होता है। अब अली अमीन गंडापुर एक लेजिटिमेट वजीर आला गायब है, तो क्या कोई अदालत खुली? क्या किसी ने खुद नोटिस लिया?
کیا کسی جج نے کہا کہ ہمیں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا؟ خیبر پختونخوا کی عدالت نے، اسلام آباد میں غائب ہوئے ہیں اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا اس معاملے کو اٹھایا، دیکھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ غائب ہے اور کسی عدالت سے بھی ہمیں کچھ بھی اب تک کسی تشویش کی صورت میں سننے کو نہیں ملا۔ اس کے علاوہ اراکین اسمبلی گرفتار ہوئے ہیں، اراکین اسمبلی پر باقاعدہ کریک ڈاؤن کی تیاری ہے اور یہ کریک ڈاؤن ٹھیک ٹھاک انداز میں کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ جو گرفتار ہوں گے ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ہمارے مخصوص صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں دیتے ہیں وہ مخصوص صحافی بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میری رائے میں ہونا ہی چاہیے تھا کہ عدالت کھلتی اور پتہ کیا جاتا کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہے۔ یعنی یہ کوئی عام سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو وفاقی دارالحکومت میں غائب کر دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں پتہ چل رہی۔ یعنی ہمارے ہاں گزشتہ کچھ دنوں میں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑی تعداد میں غائب ہوئے، کچھ واپس بھی آئے ہیں، ابھی ریسنٹلی واپس آئے ہیں پروفیسر مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی، اظہر مشوانی کے دونوں بھائی۔ لیکن اب بھی ایک بڑا نمبر ہے ایسے لوگوں کا جو غائب ہے، جو قید ہیں، اور کچھ بھی ان کی قید کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے حوالے سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ سچویشن کیا پاکستان کی بہتر امیج پریزنٹ کرے گی؟ میرا نہیں خیال۔ یہ سچویشن کیا سرمایہ کاروں کو دعوت دے گی کہ آؤ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرو جہاں پر ایک وزیر اعلیٰ غائب ہے؟ میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خوفناک سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن کو انڈو کرنے کا، اس سچویشن کو بہتر کرنے کا، یہ سچویشن نہ ہو ایسا کوئی بھی خیال ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ حکومت، اس حکومت کے دوست ابھی اس منصوبے پر آگے بڑھنے کے موڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ایک پھڈا ہوا، بڑا وائرل ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ۔ یہ پھڈا ہوا اظہر صدیق صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینئر وکیل ہیں، وہ موجود تھے منصور علی خان کے شو میں، اور وہاں پر موجود تھے کوثر کاظمی، یہ حکومت پنجاب کے اب ترجمان ہیں مریم نواز شریف کی ٹیم کے، یہ موجود تھے پروگرام میں، اور ساتھ ہی پروگرام میں منیب فاروق صاحب ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، جو انٹرنیٹ پہ ویڈیو وائرل ہے وہ پہلے سیگمنٹ کی ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوثر کاظمی جو ہے وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اظہر صدیق پہ ہاتھ اٹھایا، 2 سے 3 ہاتھ اظہر صدیق صاحب کو لگے بھی، اور اظہر صدیق صاحب اگر ایسے کوثر کاظمی سے آمنا سامنا ہے تو اس کے بجائے وہ کسی اور جانب دیکھتے ہیں، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ کسی کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اظہر صدیق صاحب کے اسٹاف کا ایک ممبر اسٹوڈیو میں موجود تھا، یہ 2 ممبر، انہوں نے پھر گارڈز بھی بلا لیے اظہر صاحب کے، اور اظہر صاحب کے گارڈز اندر آ گئے۔ جو ویڈیو ہمارے سامنے ہے وہ ویڈیو کسی کیمرے کی بنی ہوئی نہیں ہے، یعنی جو صورتحال بگڑی تھی اس میں کوئی تیار تھا اور اس نے وہ ویڈیو بنا لی، لیکن اظہر صدیق صاحب کے گارڈز آئے، اسٹوڈیو کے اندر آئے، پھر اس کے بعد اظہر صدیق صاحب کے گارڈز نے یہ تمام جو سین تھا اس میں خود آگے بڑھ کے کوثر کاظمی صاحب کو بتایا کہ گارڈز کیا ہوتے ہیں، دیوار سے لگا کے کوثر کاظمی صاحب کو تھپڑ، گھونسے، مکے، لاتیں جو پڑی ہیں، جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ درجن سے زیادہ پڑی ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پہ کنٹرول کر کے یہ کیا گیا۔ کوثر کاظمی صاحب شدید غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پروگرام پورا ہوا، یہ بھی میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پروگرام پورا کیسے ہوا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ پروگرام پورا کیسے ہو سکتا ہے جب اتنی بری لڑائی ہو جائے، لیکن پتہ چلا کہ پروگرام پورا ہوا۔ اور کوثر کاظمی نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ پروگرام میں بیٹھے رہیں، اظہر صدیق وہیں موجود رہیں۔ انہوں نے اس کے بعد پولیس بلا لی، حکومت پنجاب کی ترجمانی کرتے ہو تو ان کے پاس ایک وزیر کے برابر کا پورٹ فولیو ہے، انہوں نے پولیس بلا لی، پولیس والے پہنچ گئے، اور اب ایک بار پھر پھڈے کا خدشہ تھا، لیکن پھر بتایا جا رہا ہے کہ منصور علی خان نے، کچھ دیگر لوگوں نے، چینل کے لوگوں نے، سب نے مل کر یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا، بات ختم ہو گئی، آگے نہیں بڑھی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھ گیا۔ یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد کوثر کاظمی جو ہے وہ ایک واٹس ایپ گروپ میں یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو ان کو اندر سے کسی سے مل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان سے باہر بیٹھی ایک آتھر جو ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کرتی ہیں، کوثر کاظمی کو پھر لوگ مبارکباد دینا شروع کرتے ہیں، حالانکہ گارڈ سے اچھا خاصا پٹ چکے تھے، لیکن کوثر کاظمی اس پہ شکریہ کرتے ہیں، جیسے ہاں میں تو فتح کر کے آ گیا، کوئی کشمیر فتح کر کے آ گیا، تو بڑی مبارکباد وصول کرتے ہیں۔ کوثر کاظمی کون ہے؟ یہ لندن میں سما کے اور 1-2 اور چینلز کے بیورو چیف کے طور پر کام کر چکے ہیں،
کوثر کاظمی صاحب میاں نواز شریف کے گھر کے باہر جب لوگ نعرے لگاتے ہیں تو یہ اس جانب ہوتے ہیں جہاں میاں صاحب کا گھر ہے، سڑک کے اس طرف، اور یہ بھی اور مسلم لیگ نون کے کارکن بھی نعرے لگانے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے غلط زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لندن کے صحافیوں کے حوالے سے میں نے اپنے ایک دوست سے معلوم کیا، میں نے کہا یہ کس طرح کے صحافی ہیں؟ انہوں نے جو مجھ سے بات کی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ ایسے صحافی ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کے گھر میں اندر موجود لوگوں کے لیے اگر میک ڈونلڈز یا KFC گیا ہے تو جو اس میں سے بچتا ہے وہ ٹرے باہر لا کر زمین پہ رکھ دی جاتی ہے اور بعض مخصوص صحافی وہ کھا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون یہ کرتا ہے، لیکن لندن کے بعض صحافی یہ باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف کے سٹاف کے ذریعے ان کے گھر میں گروسری کا سامان بھی پہنچ جاتا ہے اور یہ خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ان کا پاکستان سے کوئی رشتہ دار آ رہا ہو تو یہ میاں نواز شریف کے صاحبزادگان میں سے کسی ایک سے رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ذرا ویزا فی وغیرہ اگر آپ ادا کر دیں، اور یہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ اسی کوثر کاظمی کو آپ نے دیکھا تھا کہ یہ سارا میر جو لندن میں پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیوسٹ ہے، یہ ان سے بھیڑے تھے اور انہوں نے سڑک پہ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر ایک خاتون کو وہ گالیاں دی تھی کہ مرد بھی مرد کو دیتے ہوئے سوچتے ہیں سڑک پہ اس طرح کی چیز کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے غلیظ ترین گالیاں دی تھی۔ سارا میر ان سے الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا یہ ہمیں شاید کبھی بھی اس لیے صحیح سے نہ پتہ چل سکے کیونکہ ایک جانب کوثر کاظمی ہے، دوسری جانب سارا میر ہیں، اور لڑائی جو ہے وہ دونوں اپنے اپنے موقف کے تحت بتاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ جو ویڈیو بنی ہے ہم نیوز میں اندر، یعنی وہ اسٹاف جو لگی ہوئی ملٹیپل اسکرینز پہ دیکھ رہا ہے وہیں پر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پھٹا ہو گیا ہے، تو وہ اسٹاف جو ہے وہ بھی ویڈیو وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ جو اندر ویڈیو بنی ہے یہ بھی اسی طرح کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، وہ ویڈیو بھی جلد سامنے آئے گی، اور جب وہ ویڈیو سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کوثر کاظمی کے گارڈز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلم لیگ نون کا ہم نے رویہ دیکھا ہے، رویہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی پر اتر آتے ہیں، اور اگر اس پر نہ بھی اتریں تو سامنے والے کو اتنی بری بات کر کے آگ لگاتے ہیں کہ وہاں سے لڑائی شروع ہو جائے، اور یہ تیاری کر کے آتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔